الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على نبيه الأمي المزكي المعلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين آمين آمين. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم نے کئی سارے تجوید کے احکامات یعنی کہ رولز کو الحمدللہ ہم نے سیکھا، اس کو سمجھا، اس کو عمل کیا، اور قرآن میں جو ہے اس پر جو ہے فوکس کرتے ہوئے عمل کرتے ہوئے اس کی تلاوت کر رہے ہیں تجوید اور مخرج کے ساتھ الحمدللہ. تو الحمدللہ نون ساکین اور تنوین کے قاعدے ہم نے دیکھے تھے الحمدللہ، اور آج ہم جو ہے میم ساکن کے قاعدے دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو نون ساکن کے قاعدے کون بتائے گا؟ اس کے قاعدے کتنے ہیں نون ساکن کے؟ نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہاں جی نازیہ، 4 جی. اور ان کے نام بتا دیں، ایک ایک کر کے بتا دیں. جی اظہار، جی اخفاء الحمدللہ، اینڈ ادغام جی الحمدللہ، اور اخلاب جی الحمدللہ. حسنہ شیخ جی، سارے بہنوں نے صحیح جواب دیا جی. نون ساکین اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اس کے 4 احکامات ہیں. ٹھیک ہے، پہلا جو ہے اظہار. نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر حرف حلقی میں سے کوئی ایک حرف بھی آتا ہے تو ہم وہاں پر ظاہر کرتے ہوئے، اظہار کرتے ہوئے، غنہ کیے بغیر کیا کریں گے؟ ہم اس کو پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے. ٹھیک ہے، اور ادغام کیا ہے؟ ادغام کے 6 لیٹرز ہیں، جیسے اظہار کے 6 لیٹرز حمزہ ہا، عین ہا، غین خا ہے، اسی طرح ادغام میں بھی 6 لیٹرز ہیں. کون سے؟ یرملون. اس کو جمع دیں گے، یعنی کہ اس کو ایک ورڈ میں کنورٹ کریں گے تو بن جائے گا اس کا نام یرملون. یرملون کیا ہے؟ یرملون یا را، لام، میم، واو اور نون، یرملون جی الحمدللہ. شمع یرملون ہوا. اب یہ یرملون میں 2 میں ہم کیا کریں گے؟ ڈیوائڈ کریں گے، یعنی کہ 2 میں تقسیم کریں گے. ایک جو ہے بلا غنہ، ایک جو ہے مع غنہ. بلا غنہ، مع غنہ. مع غنہ کا مطلب جو ہے غنہ کریں گے، وہاں پر کیا کریں گے؟ ہم غنہ کریں گے. بلا غنہ کا مطلب نو غنہ، وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. اب یہ کون سے لیٹرز ہیں بلا غنہ کے اور مع غنہ کے؟ کون سے لیٹرز ہیں بلا غنہ کے؟ جو ہیں 2 لیٹرز، لام اور را. ٹھیک ہے، یہ 2 لیٹرز جو ہیں اس میں کیا نہیں کریں گے؟ غنہ نہیں کریں گے. اور جو یمون ہے، یا میم واو نون جو ہے، اس میں کیا کریں گے؟ ہم غنہ کریں گے. اب غنہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہاں پر
नून साकीन और तनवीन के बाद अगर यमून लेटर्स आ गए या मीम वाव नून आ जाते हैं तो वहां पर हम गुन्ना करेंगे। अब लाम रा जो है नून साकिन और तनवीन के बाद आ जाता है तो क्या करेंगे, हम वहां पर गुन्ना नहीं करेंगे। लाम और रॉ के बाद अगर यानी कि नून साकिन और तनवीन के बाद लाम और रा आ जाते हैं तो हम गुन्ना नहीं करेंगे। ठीक है, हमने एग्जाम्पल्स भी देखा। सबको अच्छे से समझ में आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह आज एक न्यू रूल जी, बिला गुन्ना लाम और रा। नून साकिन और तनवीन के बाद लाम और रा जाते हैं तो वहां पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। अगर हम लोग कब गुन्ना करेंगे, नून साकिन और तनवीन के बाद यमून लेटर्स आ जाते हैं तो वहां पर गुन्ना करेंगे। ठीक है, और इखलाब क्या है, नून साकिन या तनवीन के बाद जो है बा आ जाता है, उसके ऊपर छोटी मीम आ जाती है तो तब जो है हम इखलाब करेंगे, यानी कि नून को हटाकर मीम को लेकर पढ़ेंगे। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और इख्फा क्या है, हुर्फे हलकी जो है 6 लेटर्स हो गए, और ये यानी कि इदगाम के 6 लेटर्स हो गए 12 हो गए, और इखलाब का बा जो है 13, और बाकी रहे 15 लेटर्स जो हैं नून साकिन और तनवीन के बाद, ये 15 लेटर्स अगर आ जाते हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे, इख्फा करेंगे। हाँ अलिशा छुपा कर पढ़ेंगे, यानी कि क्या करेंगे, हम नून साकिन और तनवीन के बाद 15 लेटर्स जो हमने कहा था कि ये इख्फा के लेटर्स हैं, उस जब आ जाते हैं तो वहां पर इख्फा करेंगे, अपनी आवाज को नाक में छुपाते हुए पढ़ेंगे, जैसे कि अनफुसहुम, अंज़लना, इस तरीके से। ठीक है, तो आज एक नया रूल हम देखेंगे। कौन सा रूल है वो, मीम साकिन के फायदे। अब नून साकिन का हो गया, अब जो है मीम साकिन। ठीक है, मीम साकिन के फायदे। अब ए मीम साकिन के फायदे जैसे कि त्रीन यानी कि 3 हैं। ठीक है, मीम साकिन के फायदे 3 हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था नून साकिन और तनवीन के फायदे जो है 4 हैं, इसी तरीके से मीम साकिन के फायदे जो है 3 हैं। एक एक करके हम पढ़ते हैं और उसकी मिसाल भी देखते हैं इंशाअल्लाह। देखिए यहाँ पर इदगाम शफवी, एक इदगाम यानी कि जैसे कि हमें नून साकिन और तनवीन में ही पढ़ा था, इदगाम का मतलब क्या है, मिलाना, मिलाना। ठीक है, इजहार शफवी क्या है, इजहार शफवी का मतलब छुपाना, इजहार शफी का मतलब जाहिर करके पढ़ना। ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे, एक एक तो अच्छे से ये समझ जाएं, इदगाम शफवी, यानी कि इख्फाए शफवी, इजहार शफवी। अब ये शफी का मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब, कौन बताएगा, गौर से, गौर से जिसने भी सुना होगा उन्हें पता होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शफवी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तबस्सुम, अल्हम्दुलिल्लाह शफतान लेटर है, इसीलिए इसका नाम जो है शफवी रख दिया गया। मीम क्या है, यानी मीम क्या है, शफतान क्या लेटर है ना, इसी वजह से उसका नाम जो है शफवी, यानी कि हुर्फे शफविया। हुर्फे शफविया में से कौन से लेटर्स आते हैं, बा मीम वाव, और कौन सा लेटर है, कौन सा लेटर है, बा मीम फा। जी हसीना, माशाअल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो बारकल्लाहु फी। हाँ साहिबा जान, आपने भी सही जवाब दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, फा जो है शफतान लेटर है। अब इसी तरीके से ये मीम साकिन के कायदे में मीम साकिन को क्या कहते हैं, शफवी, इदगाम शफवी मिलाना, इख्फाए शफवी छुपाना, इजहार रे शफवी जाहिर करके पढ़ना। ठीक है, अब चले एग्जाम्पल देख लेते हैं। इदगाम
کا مطلب ملانا، شفی کا مطلب کیا ہے؟ شفتان لیٹر ہے، اسی وجہ سے اس کا نام شفوی رکھ دیا گیا ہے۔ اخفا کا مطلب کیا ہے؟ چھپانا۔ شفی کا مطلب کیا ہے؟ یہ شفتان کا لیٹر ہے۔ اظہار کیا ہے؟ ظاہر کر کے پڑھنا۔ شفی کا مطلب کیا ہے؟ شفتان کا لیٹر ہے، اسی وجہ سے شفوی رکھ دیا گیا، یعنی کہ ظاہر کر کے پڑھنا۔ ٹھیک ہے، اچھے سے سمجھ میں آیا؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پر غور سے سنیں، میں 1 سے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ریویژن اسی لیے کراتی ہوں کہ آپ اچھے سے اس میں کیا ہو جائیں، معلومات حاصل کر لیں، اچھے سے سمجھ جائیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جی الحمدللہ۔ اب دیکھیں ادغام شفوی کا ایگزامپلس، اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ ادغام شفوی یعنی کہ ملانا، دیکھیں اس کے ایگزامپلس دیکھیں۔ میم ہے، میم اور میم ساکین کو ملانے سے کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ وہاں پر ہم کریں گے۔ اگر میم ساکین کے بعد دوسرے کلمے میں میم ہو تو میم کو میم سے ملا کر غنہ ہوگا، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیں، غور سے دیکھیں، اسکرین سب کے لیے کلیئر ہے؟ اسکرین جو ہے کلیئر ہے سب کے لیے؟ تھوڑا بہت میں زوم کر لیتی ہوں، یہاں پر غور کریں، دیکھیں۔ وَآمَنَهُم مِّن ہم، دیکھیں ہا ہے یہاں پر، ہا ہے، دیکھیں یہاں پر ہا ہے، میم ہم، اس کے فوراً بعد یہاں پر دیکھیں میم ہے دوسرے کلمے میں، وَآمَنَهُم مِّن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں رَبِّهِم مِّن، فَهُم مِّن، عَلَيْكُم مِّن، اطعمهم من، غور سے دیکھیں علیہم مؤصدہ، فهم معرضون، الیکم مرسلون، یأتیکم مثل، دیکھیں کاف ضمہ میم سکون کم، اس کے بعد میم دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے دوسرے کلمے میں، فی قلوبہم مرض، جہاں پر بھی میں نے سرکل کیا ہے وہاں پر دیکھیں 2 بھی مل رہے ہیں، یعنی کہ میم اور میم، دیکھیں غور کریں۔ سمجھ میں آیا؟ جی جی نیکسٹ دیکھیں یہاں پر اخفاء شفوی یعنی کہ چھپانا، غنہ کرنا، اخفا کرنا۔ اب یہاں پر کیا ہم پڑھے تھے؟ اخفا کا مطلب چھپانا، شفوی کا مطلب کیا ہے؟ شفتان لیٹر ہے۔ یہاں پر دیکھیں اگر میم ساکین کے بعد دوسرے کلمے میں با آ جائے تو میم کا غنے کے ساتھ اخفا ہوگا، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے کہ اخلاب میں ہوا، نون ساکین اور تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نون ساکین میں کیا پڑھا تھا؟ وہاں پر ہم اخلاب کریں گے، لیکن یہاں پر میم ساکین کے بعد با آ جاتا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے۔ جیسے کہ دیکھیں ہم پڑھیں گے انتم به لہم به ام بعید کنتم به ربهم بهم فاحکم بینہم ترمیہم بحجارۃ علیہم بوکیل انتم بمعجزین فبشرہم بعذاب
فبشرهم بعذاب فبشرهم بعذاب. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ یعنی کہ میم ساکین کے بعد دوسرے کلیمے میں با آ جائے تو میم غننے کے ساتھ اخفا ہوگا، اس کو اخفائے شفوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر نون ساکین اور تنوین کے بعد با آ جاتا ہے تو وہاں پر کیا کریں گے؟ اخلاب. میم ساکین کے بعد با آ جاتا ہے تو اخفائے شفوی. اب دیکھیں یہاں پر تھرڈ جو ہے اظہار شفوی، ظاہر کر کے پڑھنا. اب نون ساکین کے بعد یہاں پر جتنے بھی لیٹرز جو بچت ہو کر ہیں، بچے ہوئے ہیں، وہ جو ہے یہاں پر دیکھیں الف تا سا جیم ح خ دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام نون واو ہا یا. یہ جتنے بھی جو لیٹرز بچت ہیں کتنے ہیں؟ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 لیٹرز بچت ہیں. یہ سب جو ہے کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر یہ جتنے بھی لیٹرز یہاں پر آ جائیں گے، یہ جتنے بھی یہاں پر دیے گئے ہیں اتنے لیٹرز آ جاتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہاں پر ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. سمجھ میں آیا؟ جی. اظہار شفوی میں نون ساکن اور تنوین کے بعد اظہار کے لیٹرز کتنے آئے تھے؟ 6. لیکن یہاں پر دیکھیں کتنے لیٹرز ہیں، کتنے لیٹرز ہیں جو ہم چھوڑ دیں گے؟ با کو اور میم کو. باقی جتنے بھی لیٹرز ہیں اس میں کیا کریں گے؟ ہم ظاہر کرتے ہوئے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا سمجھنا جو ہے بہت زیادہ آسان کر دے. اگر میم ساکین کے بعد دوسرے کلیمے میں با اور میم کے سوا کوئی اور حرف ہو، میم تو میم ساکن کو اچھی طرح ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں. جیسے کہ پڑھیں دیکھیں یہاں پر ہمسن ومدو عمران ام نحن ام لہم ہم فیہا الم یعنی انہم کانوا لہم اجر بینہم فیما کنتم صادقین انتم تزرعونہ. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ. اب جو ہے انشاءاللہ سورۃ الکافرون کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تعوذ پڑھ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ.
اب چلتے ہیں سورۃ الکافرون، 6 آیتوں والی سورت ہے، انشاءاللہ آیت نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ قل قل یا ایھا الکافرون، قل موٹا پڑھیں گے، قوف کو موٹا پڑھیں گے، کاف نہیں پڑھیں گے، قل 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 قل۔ اب یا مد منفصل، یا ایھا ایھا حرف ندا ہے، یا کو 4 کاؤنٹنگ کے برابر کھینچیں گے، ایھا ایھا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ متصل ہوتا تھا یا یعنی کہ یہ کیا ہے، سپریٹڈ مد ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر کیوں مد منفصل کہا گیا ہے؟ کیونکہ ٹرانسلیشن کے حساب سے یعنی کہ معنی کے حساب سے جو ہے یا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اے، تو یہ کیا ہوا، الگ لیٹر ہو گیا، الگ لیٹر یعنی کہ الگ ورڈ ہو گیا ہے، اسی وجہ سے کیا ہو گیا، یہ مد منفصل، یا 4 کاؤنٹنگ کے برابر، تو یہ مد منفصل ہو گیا ہے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے، 4 کاؤنٹنگز لے کر پڑھیں گے، قل یا ایھا ہا کہاں والا ہے، کون بتائے گا؟ ہاں ہاں کہاں والا ہے، کون بتائے گا؟ اخص الحلق، جی نازیہ جی، الحمدللہ جی، بی بی فاطمہ اخص الحلق جی، تو کیسے کریں گے، ہل ایھا الکافرون، کاف کاف کاف، کیسے پڑھیں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے، خافرون اس طریقے سے نہیں، قل یا ایھا الکافرون، کافرون، 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 رو جو ہے کیا ہے، حرف مدہ ہے، اور یہ وقف کی حالت میں آ رہا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، کھینچ کر لمبا کرتے ہوئے وقف کریں گے، قل یا ایھا الکافرون، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ لا کیا ہوا، مد منفصل، 4 کاؤنٹنگز، لا لا اعبد، یہاں پر آئین کو اچھے سے کریں، آئین اس میں اچھے سے پریکٹس کریں، پریکٹس کریں، اچھے سے کوشش کریں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد اعبد اعبد، ٹھیک ہے، اعبد ما تعبدون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبد، دو میں کھینچیں گے نہیں، یہاں پر دیکھیں، اعبد ما تعبدون، اعبد اس طریقے سے کھینچیں گے نہیں، ٹھیک ہے، لا اعبد ما عین تعبدون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا مد منفصل، ولا 4 کاؤنٹنگز، ولا ان میں کیا ہے، کون بتائے گا، ان میں کیا ہے، جی الاشفاء، اخفاء، انتم
तुम, यहाँ पर देखें, गौर करें, आज का जो हमने सबक पढ़ा था, मीम साकीन के बाद आइन आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? बोले, बताएं। मीम साकीन है, देखें, मीम साकिन के बाद आइन आ रहा है तो क्या होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इजहार। शाहिदा तस्नीम, आपने सही जवाब दिया। यहाँ पर इजहार करेंगे हम, यहाँ पर क्या नहीं करेंगे? गुन्ना नहीं करेंगे। वला अं वला अंतुम आबिदून, देखिए यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। तुम, इस तरीके से गुन्ना नहीं करेंगे। तुम आबिदून मा आबुद, इस सूरत में ज्यादा से ज्यादा आइन आ रहे हैं, तो आइन को की अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है? आ, ता, मा, इस तरीके से, ठीक है? ولا أنتم عابدون ما عابد। अब यहाँ पर दा में जो है आबुद, कौन सा खलखला हो रहा है? कौन बताएगा? जी, खलखलाए उस्ता, यानी कि कौन सा? दरमियानी खलखला। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वला, अब यहाँ पर देखें, आयत नंबर 3 की तरफ चलते हैं, 4 की तरफ चलते हैं। वला, वहां पर भी 4 हरकत के बराबर खींचेंगे, मद मुनफसिल है। अना आबिदुम, आबिदुम, देखिए यहाँ पर भी आइन आ रहा है। आबिदुम मा अबदतुम, दाल दोमतेन के बाद मीम आ रहा है, तो कौन सा है यहाँ पर? कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? इदगाम, इदगाम मा गुन्ना। जी ज़किया। आबिदुम मा अबदतुम, अबदतुम, यहाँ पर दाल को हटाएंगे, बा फतहा ता शद्दा, बत, अबदतुम, अबदतुम। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, अबदतुम। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, ठीक है? वला 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 अना आबिदुम मा अबदतुम। वला मद, यहाँ पर भी मद मुनफसिल है, 4 काउंटिंग वाला। वला अंतुम, यहाँ पर क्या हो रहा है? इख्फा। वला अंतुम, अब यहाँ पर भी देखिए, मीम साकिन के बाद आइन जो है, कौन सा है? इजहार है, वहां पर उन्ना नहीं करेंगे। वला अंतुम आबिदून मा, आबिद, वहां पर खींचेंगे क्योंकि हुर्फे मद्दा है। आबिदून, आबिदून। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, मा आबुद, बुद, कौन सा खलखला है यहाँ पर? कौन सा है? खलखलाए उस्ता। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लकुम दीनुकुम, लकुम दीनिकुम। अब यहाँ पर मीम साकिन के बाद दाल आ रहा है, तो कौन सा यहाँ पर हो रहा है? कौन सा रूल? जी स्ट्रॉन्ग, जी शबरीन, आपने सही जवाब दिया उस्ताद जी। लकुम लकुम दीनुकुम, लकुम, जी इजहार शफवी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। लकुम दीनुकुम। अब यहाँ पर मीम साकिन के बाद वाव आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा रूल? कौन बताएगा?
لکم دینکم ولی دین. جی الحمدللہ اظہار شفوی. یہیں پر دیکھیں ہمیں بہت سارے ایگزامپلس مل گئے ہیں، تو الحمدللہ ساری بہنوں کو جو ہے اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. لکم دینکم ولی دین. یہاں دیکھیں ہر حرف کو تنہا کریں. ولی دین، ولی الدین اس طریقے سے نہیں. ولی دین، ولی دین. لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی ایک مرتبہ سب بہنیں جو ہے مل کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، گہری سانس لیں، تعوذ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین. جی الحمدللہ الحمدللہ آج کا جو لیسن تھا الحمدللہ ہم نے مکمل کیا الحمدللہ.